کہ آج اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں تو صرف اور صرف فرزند زہرا کی وجہ سے زندہ ہیں. انہی کا کرم چاہیے. 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے بیوی نرجس خاتون کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا اور بولنا کہ آپ اپنے فرزند کو بول کے ہم کو اپنی زیارت کراؤ. امام کے بارے میں سوچنا کہ میرا امام ہے. ہر صلوات کے ساتھ وہ اجل فرجہم ضرور پڑھنا. آہستہ نہیں پڑھنا، زور سے پڑھنا. اس لیے زور سے پڑھنا، مجلسوں میں ہو، مسجدوں میں ہو، جو آپ کا پہلو میں بیٹھا ہوا شخص ہے، اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ آپ کی وجہ سے پڑھے. ہر صلوات کے ساتھ وہ اجل فرجہم بولنا. ایون نماز میں جب آپ رکوع میں پڑھتے صلوات، جب آپ سجدے میں صلوات پڑھتے، جب آپ قنوت میں صلوات پڑھتے، قنوت میں کوشش کرو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھنے کی. تو کم از کم 5 نمازوں میں، واجب نمازوں میں، 5 قنوت میں آپ امام کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. یہ بھی پڑھ سکتے آپ الا متا حروفی کا یا مولا. جتنا ہو سکے ٹرائی کرو اپنے دن بھر میں، کوشش کرو دن بھر میں کہ امام کا ذکر تمہاری زبان کے اوپر آنا. تو اس سے ایک تسلسل بنتا، اس سے ایک رشتہ بنتا. آج ایک عریضے کے بارے میں بھی بولوں گا اور ایک واقعہ بھی آئے گا کہ امام کو شیعہ، دیکھیے ہم اس وقت ہائر اوکلٹیشن میں ہر آدمی بول رہا کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، ہر آدمی بول رہا کہ میں امام کو چاہتا ہوں. ولایت علی کا اعلان ہوا غدیر میں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اور اس کے بعد کنفرم کر دیا اللہ کے رسول نے کہ میرے بعد میرا سکسیسر جو ہے وہ میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے. اوکے، وہاں وہ پہلی ولایت کا اعلان ہوا تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن کی مشہور آیت ہے. جب اعلان ولایت ہوا اس کے بعد اللہ نے اناؤنس کر دیا کہ جو اپروکسیمیٹلی بول رہا 18,000 ایئرس کی جو جرنی تھی اسلام کی، نبی آدم سے شروع ہوئی تھی اور خاتم پہ ختم ہوئی. 1,24,000 نبی آئے، اولی العزم پیغمبر بھی ہے. میں اپنی ٹاپک پہ ہوں، میں بتا رہا کہ ولایت شروع کہاں سے ہوئی، اب ختم کہاں ہو رہی ولایت. تو اس وقت ہزاروں لوگوں نے امام علی کی ولایت کا اعلان سنا. اپروکسیمیٹلی 1,20,000 کا مجمع ہے. اور جو جرنی شروع ہوئی تھی اسلام کی نبی آدم سے لے کے خاتم تک، اتنی بڑی جرنی ختم کہاں ہوئی؟ ولایت علی کے اوپر. اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کیا. یعنی جو آدم لے کے چلے تھے وہ دین مکمل کب ہوا؟ جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا. جب من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا جب اعلان ہوا تو اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا، اناؤنس کیا کہ آج میرا جو مشن تھا دین کا، اسلام کا، آج میں نے کمپلیٹ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ اتممت علیکم نعمتی، کہ نعمتیں تمام ہوئی. پہلی نعمت علی کی، امام علی علیہ السلام کی، اور آخری نعمت ہمارے زمانے کے امام کی. پہلی نعمت جو ہے مولا کی ولایت امام علی سے 18 ذی الحجہ سے شروع ہوئی، 10 ہجری. ابھی ختم نہیں ہوئی وہ نعمت. نعمت کب؟ میں بار بار بول رہا کہ امام زمانہ ایک نعمت ہے ہماری، ایک رحمت ہے، ایک بلیسنگ ہے. وہاں پہ ہم کو وہ نعمت ملی، لیکن اس دور کے لوگوں کو ملی، جو تھے وہ ان کو ملی. ہر امام کے دور میں ولایت چلتی ہوئی آئی. ان کو ملتی گئی. مولا حسن کے زمانے میں جو شیعہ تھے ان کو ملی، مولا حسین کے زمانے میں جو تھے ان کو ملی، کربلا والوں کو. اسی طرح 14 امام سے لے کے 11 امام تک آیا سلسلہ. اس کے بعد یہ نعمت آگے رک گئی زمانے کے امام کے. یہ پورے پیریڈ میں اپروکسیمیٹلی 1200 سال میں جتنے امام کے چاہنے والے ہیں ان لوگوں کے پاس وہ نعمت ہے جو قدیر سے شروع ہوئی تھی. ولایت علی، امام علی کی ولایت وہاں سے شروع ہوئی اور ختم کہاں ہو رہی؟ امام زمانہ کے اوپر. اس کا ذکر حدیث قصہ میں بھی ہے. حدیث قصہ میں اللہ نے وہ بنوہا کہہ کر جبکہ مولا حسن اور مولا حسین ہی ہے چادر کے اندر، وہاں پہ لا کے اس نے روکا نہیں. اس لیے کہ وہاں پہ سنگلر بولنا
لفظ استعمال کرنا چاہیے. عربی میں واحد اور اتنین، اتنین یعنی دو، دو کے بعد پھر پلورل شروع ہوتا. تو وہ جو شروع ہوا وہاں ظاہری طور پہ تو مولا حسن مولا حسینی ہے، لیکن اللہ نے پلورل کا لفظ استعمال کیا ہوا بنوہا. بنوہا استعمال کر کے زمانے کے امام تک لے کر آیا کہ یہ آیت تطہیر کی جو پاکیزگی کا جو میں اعلان کر رہا، جو تطہیر کا اعلان کر رہا کہ ہم نے ان کو پاک اور پاکیزہ رکھا، کیا نہیں رکھا، جو رکھنے کا حق ہے. وہ شروع ہوا مولا سے، امام حسن امام حسین شہزادی کونین اللہ کا رسول تو ہے، وہاں سے شروع ہو گیا امام زمانہ تک آیا. تو اب امام بنوہا کہہ کر اللہ نے زمانے کے امام کے وجود کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ دو پہ ختم نہیں ہو رہا، آگے بھی ہے. اب آگے کون ہے؟ اب رسول سے پوچھو. اللہ کے رسول نے پھر بتایا کہ میرے سکسیسرز کون کون ہیں، میرے وارث کون کون ہیں. قریش سے ہوں گے اور 12 ہوں گے، اور 12 کے پورے نام لیے، اور نام لے کے کہا جو آخری ہوگا وہ اس کا نام میرا ہوگا، اس کی کنیت میری ہوگی، اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا. یہ سختی سے منع کیا گیا کہ صرف یہ کنیت اللہ کے رسول کی ہے، یا اجازت دی گئی میرے مولا علی کو صرف مولا کی کنیت بھی ابو القاسمہ تھی محمد حنفیہ سے، صرف مولا کو اجازت دی گئی. امت کے کسی کو اجازت نہیں ملی کہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھے، صرف سرکار کی کنیت ہے یا میرے مولا کی. یا پھر پلٹ کر امام زمانہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کا جملہ جو میرا آخری ہوگا اس کا نام میرا ہوگا، اس کی کنیت میری ہوگی. تو امام مہدی جو ہے اصل آپ کا نام محمد ہے، اعلان ولایت ہوا تھا. اب ولایت جو اصل ولایت ہے وہ امام زمانہ پہ آ کے رکی ہوئی، انہیں پورے 11 اماموں کی ولایت زمانے کے امام پہ آ کے رکی ہوئی. تو اب جو امام کو مانے گا وہ پورے اماموں کی ولایت کو مانے گا. اس لیے ہمارے پاس ارشادات ہیں، ہمارے پاس معصومین کے ارشادات ہیں. آپ ایک امام کا انکار سب کا انکار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مولا کو چاہتے ہیں مولا حسن کو چھوڑ دیتے، یا 10ویں امام کو چاہ رہے 7ویں امام کو چھوڑ دے. اسی لیے ہمارے آپ دیکھیں گے ہمارے فرقوں میں کئی ایسے فرقے جو 6 امام تک مانتے ہیں، 7 کو نہیں مانتے. تو ہم ان کو یہ نہیں بولتے کہ وہ ان کے پاس ولایت امام امیر المومنین ہے. ولایت امیر المومنین اسی کے پاس رہے گی جو 12ویں تک جائے گا، اور 12واں بھی اپنا بنایا ہوا 12واں نہیں، 12واں وہ جو اللہ نے بنا کر بھیجا، جو ہمارا فرزند زہرا جو امام زمانہ جس وقت پردہ غیبت میں ہے. تو بہرحال تو اب غدیر کے دن کا اصل وارث کون ہے؟ وارث غدیر کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. اصل نعمت اس وقت ملے گی جب امام کا ظہور ہوگا. پھر بول رہا میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. what I'm saying I'm responsible. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، خان جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے سامنے کہ اگر تم میرے بعد اگر تم علی کو مان لو بلا فصل، میرا سکسیسر، میرا وارث، تو اللہ زمین کی ساری نعمتوں کو باہر کر دے گا اور آسمان سے ساری نعمتیں نیچے آ جائیں گی. اتنی نعمتیں آئیں گی. اگر غدیر کو مان لیتے مسلمان تو کربلا نہیں ہوتی. آج ہمارا امام پردے میں نہیں جاتا. غیبت امام جو ہوئی ہے وہ غدیر کو نہیں ماننے کا نتیجہ. غدیر کو اگر مسلمان مان لیتا تو پھر امام زمانہ غیبت میں نہیں جاتے، نہ کربلا کا واقعہ ہوتا. تو اللہ کا رسول کیا کہہ رہا کہ زمین کی ساری نعمتیں باہر آئیں گی، آسمان سے ساری نعمتیں باہر آئیں گی. تو یہ کب آئیں گی کسی کو نہیں معلوم. کب آئیں گے میں بتا دیں کب آئیں گے. یہ اس وقت آئیں گے. پھر معصوم کا ارشاد کہ جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، جب میرے بیٹے کا انشاءاللہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مولا کا ظہور کو دیکھیں گے. مولا کے ظہور، تاجیل ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے اجل فرجہم کے ساتھ. اللہ کے رسول کا ارشاد کہ نعمتیں باہر آنے والی ہیں. کب آئیں گی؟ اس وقت نہیں آئیں. اس لیے کہ مسلمانوں نے علی کو بلا فصل نہیں مانا، مولا کو نہیں مانا. سب جانتے، اس میں بحث میں نہیں جا رہا میں، نہیں مانا. تو اور اس کے بعد غدیر کا واقعہ وہیں رہ گیا، اعلان ولایت وہیں رہ گئی، معصوم سے چلتی ہوئی آئی. لیکن اصل جو نعمتوں کا ذکر ہے اللہ کر رہا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی ایک مولا کی ولایت نعمت ہے. اور اس کے بعد جو نعمتیں ظاہری طور پہ ظاہر ہونے والی ہے وہ کچھ نہیں. جو مولا کی ولایت ہے وہ تو کی مولا کے بعد مولا حسن مولا حسین ایسے ایک امام سے ہوتے ہوئے آئی. کب پہنچی؟ زمانے کے امام. اب یہ تمام زمین کی آسمانوں کی نعمتیں کب ملیں گی؟ اب معصوم کا ارشاد کہ جب انشاءاللہ میرے بیٹے کا ظہور ہوگا. ظہور کے بعد جب میرا بیٹا زمین سے ظلم کو ختم کرے گا، عدل کو نافذ کرے گا، زمین سے سارا شرک ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس وقت معصوم کا جملہ، عابد الرامی کا جملہ نہیں، کہ زمین کے اوپر اتنا سبزہ آ جائے گا کہ کوئی انسان زمین پہ پیر نہیں رکھے گا، سبزہ رکھے گا.
اس کے بعد اتنا پیس آ جائے گا، نعمتیں جب آئیں گی تو دیکھو اتنا پیس آئے گا کہ تمام زہریلے جانور کیا زہر لے لیا جائے گا نہ۔ اس کے بعد کہا کہ شیر اور بکری، گوٹ، شیپ اور شیر، ٹائیگر ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی جھیل کے اوپر، ایک ہی ریور کے اوپر دونوں پانی پئیں گے، نہ شیر بکری کو دیکھے گا نہ بکری شیر کو دیکھیں گی۔ اس کے بعد زہریلے جتنے جانور ہیں زمین کے اوپر، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے، وہ سارے زہریلے جانوروں کا زہر کھینچ لیا جائے گا، پھر کوئی زہریلا جانور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور کے بعد ایک جملہ ہے کہ ایک عورت یمن سے سیریا تک سونے میں لدی ہوئی جائے گی اکیلے، لوگ مطلب مثال دی گئی کہ اس طرح قافلے جائیں گے اکیلے، اور کوئی اس وقت ڈر نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ بازار اتنا اوپن ہوگا کہ نماز کے وقت سارا بازار کھلا رہے گا، نہ کوئی چوری ہوگی، نہ کوئی ڈاکہ ہوگا، نہ کسی کی نیت خراب ہوگی۔ یہ سارا وہ زمانہ آئے گا کب؟ امام کے ظہور کے بعد۔ تو اب پتہ چلا کہ جو ولایت کا اعلان اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں کیا تھا، وہ ولایت کی جو نعمتیں تمام کی اللہ نے، یہ ساری نعمتیں، امام خود ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، امام ہمارے لیے برکت ہے، رحمت ہے، تو یہ ساری نعمتیں مکمل ہوں گی فرزند زہرا پر۔ تو اصل وارث جو غدیر ہے، عید غدیر کا وارث جو ہے، جو عید الاکبر ہے، جو اتنی بڑی عید ہے جس کو ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ عید کے دن ہم امام کے لیے کیا کریں گے؟ What are we going to do for امام؟ How we are going to say امام؟ What؟ آپ پوچھیں گے what؟ امام کو مبارکباد دو گے؟ ہر سال جب ہم غدیر میں امام زمانہ کو بولتے ہیں کہ مولا اصل وارث تو آپ ہے، آپ کو مبارک ہو، ہم بھول کے بیٹھے ہوئے۔ کیا اس دن ہم عریضہ لکھتے ہیں مولا کو؟ دنیا میں ہم ای میل کرتے کسی کی برتھ ڈے پہ، ای میل کر کے بولتے کہ آپ کو بہت مبارک ہو، کارڈز بھیجتے، برتھ ڈے کارڈز بھیجتے، برتھ ڈے گفٹ بھیجتے۔ اتنی بڑی ولایت کا اعلان ہے جس کا اختتام امام زمانہ پہ ہو رہا، جو پوری وہ آیت کا جو مصداق ہے وہ اس وقت امام زمانہ ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینا۔ اللہ بول رہا کہ میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو راضی اسی وقت ہوگا کہ جب ہم پہلے ہم یہ بولیں گے اللہ تو راضی ہو گیا، ہم امام کو پہلے راضی کریں تو پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ نعمتوں کا شکر کریں۔ کیا غدیر کے دن ہم یہ شکر ادا کرتے؟ کیا غدیر کے دن ہم یہ بولتے کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ آج جو وارث غدیر ہے، وارث امام علی ہے، اس دور کا جو علی ہے کہ جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا تھا 10 ہجری میں، آج وہ امام موجود ہے۔ ہم امام کو کیا کرتے ہیں؟ زمانے کے امام کی بارگاہ میں صلوات پڑھ کے امام علی کی ولایت کا مبارکباد دینا۔ پہلی جو مبارکباد ہے وہ امام علی کو ہے، پہلی مبارکباد امام علی کو دینا، اور اس کے بعد امام زمانہ کو دینا۔ امام زمانہ کو اس دن آپ صلوات پڑھ کے 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو مولا ولایت آج آپ پہ ختم ہو رہی، مولا یہی وہی ولایت ہے جو 10 ہجری کو چلی تھی۔ یہ پورا سفر طے کر کے 260 ہجری میں جب آپ آئے، جب دنیا میں آپ آئے تو آپ آخری ولی ہیں، آخری ولی ہے، وارث علی آخری ہیں، اس کے بعد پھر کوئی وارث نہیں۔ مولا آپ کو ہم مبارکباد دیتے۔ اس کے بعد جتنے شیعہ حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ بارگاہ میں ایک عریضہ لکھو۔ عریضہ کیا ہے؟ میں یہ کچھ نہیں بولتے کہ تاریخ میں 11 عریضے ہیں، میں نے ایک عریضہ بہت بانٹا ہے، پوری دنیا میں بانٹا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ عریضہ ہے گوہر یگانہ کتاب۔ میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، امریکہ میں بھی دیا، یو کے میں بھی دیا، انڈیا، بہرحال پوری دنیا میں دیا ہوں میں، آسٹریلیا میں بھی دیا، پوری دنیا میں۔ تو کیا وہ عریضہ ہے گوہر یگانہ کتاب، مشہور کتاب، اس کے پیج نمبر 400 سے 401۔ یہ وہ عریضہ ہے کہ جو پہلے 2 نائب کے ذریعے دیا جاتا، یہ وہ عریضہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے اندر جواب آتا۔ بہرحال اس عریضے کے بارے میں نے بہت بولا، تو وہ عریضہ مت لکھو اس دن، لیکن وہ دوسرا کو ایک نارمل عریضہ لکھو۔ نارمل عریضہ مولا کو لکھو اور پانی میں ڈالو۔ امام زمانہ کے بارے میں یہ ہے کہ مولا جو حکومت کریں گے ظہور کے بعد، وہ بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے ان کے دادا امام علی نے کی تھی۔ انہیں بالکل مولا علی کی شان میں، مولا علی نے جیسے حکومت کی تھی اسی انداز سے ہمارے زمانے کے امام کی بھی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ جو تم مانگو گے، جو تم مانگو گے، believe me if you ask، اگر یہاں سے پوچھ رہے نا، ہارٹ فرام یور ہارٹ، 100% کریم ابن کریم ہے، یہ اپنے دور کا علی ہے، یہ اپنے دور کا حسین ہے۔
100% ملے گا. لیکن کس کو ملے گا؟ جو پیشنس رکھے گا, جو امام کو اپروچ کرے گا. پھر بولا, جو پیشنس رکھے گا, جو امام کو اپروچ کرے گا, جو امام کا ذکر کرے گا, جو اپنے بچوں کو امام کے بارے میں بتائے گا, اپنے بچوں کو امام. دوستو افسوس افسوس, ویری سیڈ ٹو سے دس, ہم سنتے نہیں, ہم کو ضرورت ہی نہیں, ہم کو معلوم ہے ہر چیز, ہم خود ایک مجتہد. مت کرو یار, مت کرو یار, مت کرو, مت کرو, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. جاؤ, کوشش کرو امام کے بارے میں, تذکرہ امام کا کرو. کتنا آپ انصاف سے بولنا, انصاف سے بولنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. یہ مت دیکھو کہ عابد بلرامی بول رہا, یہ دیکھو کیا بول رہا. کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے امام کا ذکر کرتے, کبھی اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب آپ لوگ سب ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, ہم 1000 ڈسکشن کرتے ہیں, کبھی ہم امام کے بارے میں بھی کرتے. ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے, ہماری ٹاپکس میں یہ ٹاپک نہیں. ہمارے پاس 1000 ٹاپکس ہے, 1000 ٹاپکس, بٹ وی ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ امام, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ امام. کیا معلوم ہے یار امام کے بارے میں؟ 15 شعبان بس, اور کیا معلوم, اور کیا معلوم ہے امام کو کیسا شیعہ چاہیے؟ ہم شیعہ ہیں نا, مولا کے جانے والے ہیں نا, الحمدللہ الحمدللہ, لیکن زبان سے بولتے ہیں. دیکھو اگر سیریسلی, پلیز غور سے, آج کی بہت امپورٹنٹ تقریر, سیریسلی اف یو اپروچ امام, سیریسلی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو امام کے لیے امپاسبل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے؟ اللہ دیوار میں سے دیتا, اللہ چاہے تو جھاڑ میں سے موسیٰ سے کلام کیا. اللہ متکلم ہے, جہاں سے چاہے بات کرے, قادر مطلق. نبی موسیٰ سے پہلی مرتبہ بات کہاں سے کی اس نے؟ کہاں سے بات کی؟ جھاڑ میں سے بات کی. ایوری بڈی نوز, میں نے پوری ہسٹری پڑھی, اللہ نے جھاڑ میں سے بات کی تھی. اللہ, اب اس پروردگار کا, اس قادر مطلق کا, اللہ قادر مطلق, اللہ وحدہ لا شریک, اس وحدہ لا شریک کا, اس قادر مطلق کا یہ مظہر ہے. تعجب مت کرو, اللہ کے رسول کا مشہور واقعہ ہے مکے میں, کوہ ابو قبیس, پہاڑ سامنے, مکے کے سامنے کا وہ پہاڑ, وہ جو گھڑی واچ لگی ہوئی ہے نا, بڑی کلاک, وہ کلاک کے پیچھے جو پہاڑ ہے, اللہ کا رسول, مکے کا ہی واقعہ ہے نا, جا رہے پہاڑ پہ سب جاتے تھے شام کے وقت, بہترین پہاڑ, کوہ ابو قبیس سب سے بڑا پہاڑ مکے کا. گئے, دیکھا ابو لہب بیٹھا ہوا ہے, ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, ظالم. اس نے جیسی سرکار کو دیکھا, کہا ہے محمد یار تم اپنے آپ کو بھتیجا بول رہا, بولا اس لیے کہ تمہارے بابا سے میری وہ تھا قبیلہ. کہتا ہے کہ اے یتیم عبداللہ, تم نبوت کا دعوت دیا ہے, تم بولتے ہو کہ تم رسول, تو اچھا یہ پتھر اٹھاؤ, پتھر کو بولو میری تمہاری گواہی دے. سرکار نے پتھر اٹھائے, پتھر, میں نے ابھی کیا کہا, قادر مطلق کا مظہر ہے, اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھے گا میری گواہی دے, تو پتھر بولنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہا اچھا یہ جھاڑ کو بولو, جھاڑ بولا, تو کہا اچھا تم اتنی معذلہ معذلہ, تمہاری جادو تو ہر طرف چل رہی. تو کہا ایک دم کہنے لگا, دیکھو یہ مشہور ہے, جادوگر کی جادو زمین پہ چلتی, اوپر آسمانوں میں نہیں چلتی. یہ ابو جہل ملعون بول رہا تھا. سرکار نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ تو کہا یہ آسمان پہ جو چاند چمک رہا, 14ویں کا چاند, اس کے 2 حصے کر دو. سرکار نے کوئی کچھ نہیں کیا, خالی سر کو اٹھایا, انگلی سے ایسا کیا, چاند 2 حصوں میں بدل گیا. کہا اچھا یتیم عبداللہ ملا دو, ملا دو. ملانے کے بعد یہ ظالم کہتا ہے, ظالم ابو جہل کہتا ہے اللہ اس پہ عذاب نازل کرے. کہتے او محمد تمہاری جادو اب زمین سے آسمانوں میں چلی گئی, ایسے مت بولو. یہ ہے ہوتا حجت خدا, اس قادر مطلق کا مظہر ہے میرا امام زمانہ. اب جو کوئی چیز امپاسبل ہے میرے مولا کے لیے, میں آپ سے صرف اس لیے بول رہا ہوں, اتنے یقین کو, اتنے بلیف کو پیدا کرو. تمہارا ڈیڈیکیشن ٹورڈز امام ایسا رہے, تمہارا بلیف ایسا رہنا کہ اف امام چاہے تو ہو جائے.